ہاتھ باندھ کے ہاتھ کھول کے کسی بھی طرح سے اگر اللہ سے کنیکٹڈ نہیں ہے تو سارے برابر ہیں. اگر آپ بڑھاپے کا سہارا بننے کے لیے اولاد پال رہے ہیں تو اولاد نہیں غلام پال رہے ہیں. جنت کے لیے اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہوں، یہ سودے بازی ہے. اور میں جہنم کے خوف سے نہیں کرتا ہوں، یہ خوف کی غلامی ہے. میں اس لیے کرتا ہوں وہ ذات ڈیزرو کرتی ہے اسے جانا اور پہچانا جائے. یہ اس کی عبادت. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ آپ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سر. امید ہے آپ بھی ٹھیک ہوں گے. جی اللہ کا شکر، بہت اللہ کا شکر الحمدللہ. سب سے پہلے تو سر ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کنیز فاطمہ ٹیم کی، فاطمہ اکیڈمی کی جو پوری ٹیم ہے اس کی طرف سے، کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت سے وقت نکالا ہے اور ہمیں آپ نے تھوڑا وقت دیا. تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ویورز کو اپنا انٹروڈکشن کروا دیں، تو اس کے بعد پھر ہم کوشچن آنسر کا جو سیشن ہے وہ سٹارٹ کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے جس طرح ہماری گفتگو ہوگی اس کو آگے بڑھائیں گے. جی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. Me, Dr. Fawad Bashir, and I have done my PhD in Human Resource Management. تو اس پی ایچ ڈی میں یونیک بات یہ تھی کہ ہم نے کس طرح سے عربک سائیکالوجی میں رہتے ہوئے بہت سارے ماڈلس سے ہٹ کے اس کے اندر یہ تھیسس تھا کہ ایک بیسک چیز جو سب میں کامن ہے وہ روح ہے، اور روح کی طرف رجحان جو ہے انسان کا کام زیادہ ہونے سے اس کی زندگی میں اس کا رخ کا متعین ہونا، کہ اس کا پھر زندگی میں اس کا پیسفل ہونا یا زیادہ کم پیسفل ہونا، یا اس کے ڈس آرڈرز ہونا، یا اس کا آرگنائزیشن میں، جیسے ہم نے اس کو میں نے آرگنائزیشن کے پرسپیکٹو میں کرنا تھا کہ بندہ کتنا پروڈکٹیو ہوگا. تو اس کا رزلٹ یہ تھا کہ جو لوگ زیادہ مطلب روحانی اورینٹیشن رکھتے ہیں، جیسے قرآن کا ماڈل ہے نفس امارہ لوامہ اور مطمئنہ، تو اس میں جو نفس مطمئنہ والے وہ لوگ ہیں جو اپنے روح سے قریب تر ہوتے ہیں، اور ان کا رجحان، جیسے جب تک مسلمان اس ذہن کے رہے، تو آپ دیکھیں ہم نے سائنسی طور پہ بھی اور ہر لحاظ سے علمی طور پہ بھی ترقی کی، جو انسانی شعور یا ہمارا شعور جو ہے وہ مٹیریل کی طرف آنا شروع ہو گیا، نفس ہمارا کی طرف رجحان بڑھتا چلا گیا، تو ہم ان چیزوں سے ہٹ گئے. تو یہ میرا تھوڑا سا اس حوالے سے تھا. باقی میرا درس و تدریس سے تعلق ہے، میں ماسٹرز لیول پہ، پی ایچ ڈی لیول پہ کورسز بھی پڑھاتا ہوں مینجمنٹ سائنسز میں. اس کے ساتھ ساتھ میرا کنسلٹینسی سے بھی ریلیشن شپ ہے، ٹریننگز بھی دیتا ہوں کارپوریٹ سیکٹر میں. تو یہ ایک میرا بریف سا انٹروڈکشن ہے. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ. اچھا سر، سب سے پہلے تو میں اپنا جو سیشن ہم سٹارٹ کریں گے، جو اس میں جو ابتدا میں جو کچھ چیزیں ہیں جو ہم ابھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا، کہ اگر تو انسان، ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کچھ سوال ایسے ہیں کہ چاہے آپ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ سوال آپ کے ذہن میں آتے ہی آتے ہیں، چاہے آپ چھوٹے ہوں اس وقت آ جائیں، بڑے ہوں یا بڑھاپے میں ہوں. تو کچھ سوال ہیں جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں. تو جو سب سے پہلا کوسچن، ایک اب ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، کہ میں کون ہوں، یہ ایک سوال جو انسان کے ذہن میں آتا ہے، اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کہ ایک انسان، ایک بچہ یا کسی بھی عمر میں اگر اس کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ میں کون ہوں، تو اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کہ ایک اگر آپ سے کوئی کوسچن اس بارے میں کرتا ہے. اچھا زبردست، یہ بہت بیسک سا اور بڑا گہرا سوال ہے. اور مزے کی بات یہ کہ جب ہم اس بہت بیسک ایسی چیز ہے کہ جب بھی کسی بندے سے پوچھا جائے میں کون ہوں، تو ایون خلیل جبران سے کسی نے کہا کہ کوئی ایسا جواب جس پہ آپ لاجواب ہو گئے ہوں. انہوں نے کہا میں زندگی میں سارے سوالوں کا جواب دیتا رہا، لیکن ایک خاتون کا سوال پہ لاجواب ہو گیا. وہ کیا تھا؟ اس نے پوچھا کہ تم کون ہو. تو اچھا، اس میں اگر ہم اس کو انسانی شعور کو ذہن میں رکھتے ہوئے، شعوری کیپیسٹی کے مطابق اس کو اگر لے کے چلیں، تو کامن سینس کے اوپر اس کا ایک بڑا زبردست سادہ سا جواب یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر ایک انسان، جیسے ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس میں بیٹھے ہوئے میں نے یہ سویٹر یا کوئی چیز پہنی بھی ہے، اور جب میں موو کر رہا ہوں یہ میرے ساتھ موو کر رہا ہے، ٹھیک ہے. وہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جب ایک انسان کے اندر سے کوئی ایسی چیز نکل جاتی ہے کہ اس کی باڈی کی موومنٹ رک جاتی ہے، تو اس کا حال بھی اسی ڈریس کی طرح ہوتا ہے کہ جب میں اس میں سے نکل جاؤں گا اس میں سے موومنٹ ختم ہو جائے گی. اس کا مطلب یہاں پہ دو رخ ہمارے سامنے آ گئے، کہ ایک رخ وہ جو اس باڈی کو آپریٹ کر رہا ہے، اور ایک یہ باڈی. اس کا مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جسم ہی میں ہوں، تو یہ تھوڑا سا ایک محدود سا آنسر ہوگا. تو پہلی بات تو یہ ہمارے سمجھ میں آئی کہ ایک تو اس کو چلانے والی کوئی ایجنسی ہے جو اسے چلا رہی ہے، دوسرا یہ باڈی. اچھا، وہ جو چلانے والی ایجنسی کو اگر ہم الیکٹریسٹی کہیں، اس کو باڈی کہہ دیں، جیسے بلب کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے،
بیچ میں کوئی ایسا میکینزم ہے جو ان دونوں کے بیچ میں تعلق قائم کیے ہوئے ہیں. تو اس میں ہم لفظ یوز کرتے ہیں آدم. تو آدم جو ہے وہ دم سے ہے. اب دیکھیں میں سانس لے رہا ہوں تو میرے سانس کا آنا اور جانا مجھے روح کو جوڑے ہوئے ہے. تو روح اور اس کا تعلق سانس کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. تو تمہارے سانسوں میں دیکھتے کیوں نہیں. اب سانس کے اوپر ہر مذہب میں، اب بدھسٹ کو دیکھ لیں، ہندو یوگیز کو دیکھ لیں، اور اسلام میں بھی اس سے بہت زیادہ ہم نے کام کیا. تو اگر ہم ایز اے نیوٹرل ایز اے ہیومن بھی دیکھیں تو سانس جب رکتا ہے تو باڈی کا اور روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سانس کوئی بڑی گہری سی چیز ہے. تو آدم ہو گیا ہمارے جسمانی رخ جو سانس کے ذریعے ہم اپنے انر سے جوڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا ہم ان کس چیز کا مرکب ہے. تو اگر میں دو چیزیں ہم نے کہی کہ ایک تو ہماری باڈی ہو گئی، دوسرا ہماری سول ہوگی. تو تیسرا ہمارا مائنڈ ہے، ہماری سوچ ہے، ہماری طرز فکر ہے، وہ سافٹ ویئر ہے جو دونوں کو جوڑے ہوئے. تو مائنڈ، باڈی اینڈ سول بڑا کامن سا آنسر ہے کہ ان تینوں کے مرکب سے ہم بنے. اب اس میں صرف دیکھنا یہ ہوگا کہ اصل میں کون ہوں. اب دیکھیں آپ اور میں بول بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں. تو اگر ہمارے میں سے کسی میں سے روح نکل جائے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ کیوں جی، کیا کہیں گے آپ؟ ہم بول سکتے ہیں؟ بالکل نہیں سر. ہم دیکھ سکیں گے، بول سکیں گے، سن سکیں گے؟ کچھ نہیں کر سکیں گے. اس کا مطلب ہے یہ کون سن رہا ہے، یہ کون بول رہا ہے، یہ کون دیکھ رہا ہے؟ یہ باڈی نہیں ہے. اس میں جب وہ چیز نکل جاتی ہے تو اس کا بولنا، سننا، دیکھنا بند ہو جاتا ہے. تو میں تو پھر یہ کہوں گا ہم روح کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل اور یہ روح کا لباس ہے جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. بالکل. اب حضرت علامہ اقبال نے بڑا زبردست ایک اس کے لیے سلوشن دیا. انہوں نے کہا کہ گر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر یہ بتا دوں کہ وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. اس کا مطلب اس کے بیچ میں انسان نے دونوں کے بیچ میں وہ آپریٹنگ سسٹم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسن الخالقین نے جب کہا یہ آسن تقویم بہترین تخلیق ہے. اب آپ اسے انڈرسٹینڈ کریں تو اپنے کو باڈی نہیں کہہ سکتے، لیکن روح کا سب سے زیادہ مظاہرہ انسانی شعور کے تھرو اس دنیا میں آتا ہے. جانور میں اس کا مظاہرہ اس لیول پہ نہیں ہے. تو اگر ہم اسے پھر اگین دیکھیں تو انسان میں کوئی چیز ایسی ڈفرینٹ ضرور ہے جو اسے باقی چیزوں سے ممتاز کر رہی کہ وہ اپنے بارے میں جاننا چاہتا ہے. کوئی جانور یہ نہیں سوچتا کبھی بھی، وہ اپنی تخلیق کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. ہو ایم آئی سوچنا چاہتا ہے. اور اتنا گہرا سوال ہے کہ یہ بڑے بڑے لوگوں کو جنگلوں میں لے کے چلا گیا، بڑے بڑے لوگوں کو فلاسفر بنا گیا. اور جب انسان جو روح سے جڑ جاتا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ فلاسفی کی بھی دو ڈائمینشن ہے. ایک جو اس کو شعور کے دائرے میں رہتے ہوئے لاشعور میں جانے کی کوشش کرتے رہے. تو کچھ اللہ کے دوست جن کو ہم نبی یا ولی کہہ دیتے ہیں، وہ کیا، وہ لاش شعور میں جب گئے تو انہوں نے پھر لاش شعور میں رہتے ہوئے جب اس کو انڈرسٹینڈ کیا تو پھر انہوں نے شعور میں اس کو معنی مفہوم پہنایا اور سب کو سامنے وہ میسج رکھ دیا. تو دونوں ہی سائنسدان ہیں. میں دونوں کو سائنسدان کنسیڈر کرتا ہوں. ایک کو ہم نبی اور ولی کہہ کے مذہب کا لبادہ اوڑھ کے تو انہیں سائنس کے پرائے میں سے باہر نکال دیتے ہیں، غلط بات ہے. ان کا طرز بھی ہمیشہ سے وہی رہا جو سائنس کا ہے. انہوں نے بھی اس کو پرکھا. اس ریئلٹی کو پرکھنے کے بعد انہوں نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا اور پھر مختلف کتابوں کی، اسکرپچرز کی، ڈیوائن اسکرپچرز کی شکل میں مختلف طور سے لوگوں کے سامنے اس چیز کو رکھا. اب مجھے تو یہ اگر کوئی پوچھے کہ اس میں اوتھینٹک کون ہے سائنٹیفکلی بتائیں، تو ایک طرف تمام انبیاء اور اولیاء ایک ہی بات رپورٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف ہر فلاسفر مختلف بات کر رہا ہے. تو آپ کے خیال میں کون سی چیز زیادہ اوتھینٹک ہوگی، جو بار بار ایک ہی رپورٹ ہو رہی ہے، یا تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ہمیں لا محالہ نیوٹرل لوگوں سے جانا پڑے گا. تو میرے خیال میں اگر ہم مائنڈ، باڈی اینڈ سول ہے تو ہمیں اس مائنڈ کی کانفیگریشن کو سمجھنا پڑے گا. برین نہیں کہہ رہا ہوں، برین یہ فزیکل پارٹ ہے. مائنڈ وہ جو سوچ اور طرز فکر جو لے کے چل رہی ہے، اس میں وہ کویسچن، اور یہ بڑا فطری تقاضا ہے. فطری تقاضا جیسے کھانا پینا، سونا اور جاگنا، اور باڈی سے کلینزنگ کا ایک پروسیس ہے. ایک فطری تقاضا جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ہر انسان کے اندر یہ فطری تقاضا بھی ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے خالق کو پہچاننا چاہتا ہے. اس کا آخری میں سادہ سا اگر ثبوت دوں تو جب بھی آپ کسی بچے کو اگر آبزرو کریں، وہ بڑا ہونے تک، جب بچپن سے وہ نکلتا ہے، بڑے پن کے اندر جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ اس سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں جن کو وہ کوشچن کرتا ہے. آپ تھوڑا آبزرو کر کے، تھوڑا ریکال کر کے بتائیں. کبھی کسی بچے نے جب آپ نے سے کہا کہ بیٹا ایسے مت کرو اللہ میں ناراض ہو جائیں گے، اس نے اللہ میں کے وجود کو کوشچن کیا ہو، بچہ فوراً ایکسیپٹ کر لیتا ہے کیونکہ لاشعوری طور پہ وہ جانتا ہے کہ ہستی موجود ہے، فوراً مان لیتا ہے اس چیز کو. ہاں بعد میں سے کوشچن ضرور کرے گا، اللہ کون ہے، کیسے ہیں، کہاں آئے، کیسے چیزیں جو بھی، لیکن اس کے وجود کو مان کے پیدا ہوا ہوتا ہے. جی سر. تو سر ابھی جس طرح ہماری وہی کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو ہم تسلیم کرتے ہیں ایک لاشعوری طور پہ، تو جسے کہتے ہیں کہ ابھی ایک جو چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ
सूरह ज़ारियात में कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्नों को फ़कत अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो बिल्कुल अभी ठीक। जो अभी हमारे ज़हन में एक सवाल है कि अभी बीइंग अ मुस्लिम, अब जब हम किसी से को ये बताते हैं कि हमें सिर्फ़ इबादत के लिए पैदा किया है, तो आज एक इबादत के जो मफ़हूम है, इसको हमने एक तो बहुत छोटा कर दिया। इसके मुतालिक बेशक। आपका क्या है कि अगर हमें सिर्फ़ इबादत के लिए पैदा किया गया है, तो एज़ अ मुस्लिम हमें इसको किस क्राइटेरिया तक लेके जाना चाहिए, या फिर कैसे इसको हमें एक कुरान से अगर हम किसी आम आदमी को ये बोलते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने इबादत के लिए पैदा किया, अगर वो बिल्कुल सही। हमसे सवाल ये करता है कि मेरा दुनिया में आने का क्या मकसद है? तो अगर हम उसको ये बिल्कुल बता ठीक। दें कि ये आयत है इबादत के बिल्कुल लिए, ठीक। तो उसको डिटेल में हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें इबादत के लिए भेजा है, लेकिन बिल्कुल कैसे ठीक। आपने आगे उसको लेके चलना है, इसके बारे में आप क्या अपनी राय देंगे? बिल्कुल ठीक। जी, देखें, ज़बरदस्त एक और अच्छा क्वेश्चन। इसमें जब हम इबादत का लफ्ज़ यूज़ करते हैं या बंदगी का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो इबादत अबद होने से है और बंदगी बंदा होने से है। अच्छा, अगर आप देखें तो हमें जो इबादत के तौर तरीके बताए गए, जैसे अकीमुस्सलाह। अब ये यहाँ पे एक बहुत जो गौरतलब बात है कि हमने ज़कात का तर्जुमा ज़कात, हज का हज, कलमे का कलमा किया, लेकिन सौम को रोज़ा और सलात को नमाज कह के तर्जुमा चेंज करके मीनिंग चेंज कर दिया हमने। नमाज का मतलब ऑल टुगेदर डिफरेंट है सलात से। सौम का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है रोजे से। अब इसके पीछे कोई साजिश है या क्या, लेकिन हमें इस पर सोचना जरूर चाहिए। हकीम सलाह का मतलब है कनेक्ट हो जाओ उस एक ज़ात के साथ, और सौम का मतलब है रुक जाओ, रुकना। और हमने रोज़ा रख दिया, तो नमाज जो है, नमाज खानदन आतिश प्लस यूज़ करते हैं, फारसी का लफ्ज़ है नमाज पढ़ना, हम करें हकीम सलाह। अच्छा, आप देखो तो हमने हाथ उठाए, दुनिया को पीछे फेंका, और हमने इस ज़हन पे, अपने ख्याल पे, अपने ज़हन को बांधा। हमने सिर्फ हाथ बांधे, हालांकि हमने ज़हन को बांधना था कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है या मैं अपने अल्लाह को देख रहा हूँ। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मोमिन को सलात में मर्तबा एहसान हासिल होता है। अब इसका मतलब ये कि जब मैंने इस पे ज़हन को बांधा, अल्लाह मुझे देख रहे हैं, मैं झुका, मैं उठा, हर हरकत में मैंने ज़हन को ये रखा कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं, तो मैं अल्लाह से कनेक्ट होने की एक एक्सरसाइज में चला गया। सलात का मकसद अल्लाह से कनेक्ट होना था, ये एक तरीका था अल्लाह से कनेक्ट होने का। हमने इसको एंड समझ लिए, मीन्स थे, एंड नहीं थे। इसकी मिसाल ऐसे ही है, किसी बंदे को कोई ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो किसी एग्जाम में पेयर हो जाए, या किसी पहलवान को कुश्ती देने की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो कुश्ती लड़े। तो हमने कुश्ती लड़ने के तरीके को, जो एक्सरसाइज थी, उसके असल समझ लिया, कुश्ती नहीं लड़ी। तो सलात का मतलब था कि हमने वो सीखने के बाद अल्लाह से कनेक्ट होना था। जब कनेक्ट होने का तरीका, हम कनेक्ट होने को भूल गए, बीच में से हमने उठने बैठने के बाद समझ लिया। अब जब हम मूव कर रहे हैं, उठ रहे हैं और बैठ रहे हैं, सलात के अंदर हर हरकत है, ऑलमोस्ट इंसानी हरकत बॉडी की होती है, ऑलमोस्ट हर हरकत समोधी गई उसके अंदर। अब इसका मतलब ये हो कि हम हर हरकत में अल्लाह से जुड़े रहे। अब फिर मेरा उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, सब इबादत है, मेरे से बंदा होने का इजहार हो रहा है, लेकिन मैं हर वक्त कनेक्टेड हूं, तो वो अल्लाह है, मैं बंदा हूं, ये बंदगी है। हमने इसको सिर्फ जाय नमाज की हद तक महदूद कर दिया। ये इस्लाम का बहुत नैरो सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है। ये हर वक्त की कनेक्टिविटी है। सौम का मतलब है रुक जाना। अब देखें, अगर हम भूले से कुछ खा लें तो रोजा रहता है या टूट जाता है? ये रहता है रोज़ा। रहता है। इसका मतलब रोजा इसका हुआ या इसका हुआ? दिमाग का। दिमाग का हुआ ना जी। सोच अगर जो आपने है। खा तो आपने लिया तो रोजा टूट जाना चाहिए था, लेकिन दिमाग, अगर सारा दिन पकौड़े समोसे तलते रहे और शिकंजी बनाते रहे दिमाग के अंदर, तो रोजा रह जाएगा? नहीं, अल्लाह वो माफ करने वाले हैं, लेकिन ये कि बिल्कुल, उसका मकसद पूरा नहीं होगा। बिल्कुल। देखें, आप भी इस प्रोसेस से गुजरे, हर स्टूडेंट भी से गुजरता है। जब एग्जाम में 1 घंटा रह जाता है, तो उस वक्त तैयारी की स्पीड क्या होती है? बहुत फास्ट हो आइंस्टाइन बन जाता जाते हैं हम। है। जी, आइंस्टाइन बन जाते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, उस टाइम भूख लगती है, नींद आती है? उस टाइम कुछ कुछ पता नहीं होता। कुछ नहीं होता, मौत नजर आ रही थी घंटे के बिल्कुल। बाद। इसका मतलब ये है, अब इतना फोकस है, भूख और प्यास इग्नोर होगी। सौम रुकने का, इस तरह से रुकने का नाम था कि सारा दिन अल्लाह के साथ इतना जबरदस्त फोकस रहे कि भूख प्यास इग्नोर हो जाए, ये रोजा है। अब देखिए कितना जबरदस्त फलसफा इसके अंदर अल्लाह से कनेक्ट होने का। अच्छा, फिर एक हदीस है, हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इतनी खूबसूरत हदीस, ऐसी बातें पता नहीं क्यों हमें नहीं बताई जाती। उन्होंने कहा कि एक बंदे ने सारा दिन रोजा रखा और सब्र किया, उसकी मिसाल ऐसे, एक बंदे ने खाना खाया और रब का शुक्र अदा किया। अपरेंटली बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन हमें ये पता है कि सब्र भी अल्लाह से जोड़ता है, शुक्र भी अल्लाह से जोड़ता है। तो जुड़ना मकसूद है। अल्लाह को भूखे पैसे रहने के या खाने पीने से क्या, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
اگر ایک بندہ شکر کر کے اللہ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے, ایک بندہ صبر کر کے نہیں ہوتا, تو شکر والا بہتر ہے. آپ نے دونوں کو بہتر کہا کہ جو کنیکٹ ہو جائے. اس کا مطلب یہ عبادت کا نیرو سا مفہوم نہیں ہے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, اس کے اندر یہ چیز سمودی گئی ہے, اور ہم ہر وقت جب اس حرکت میں رہتے ہیں تو پھر وہ جو بزرگ کہتے ہیں, ایک بڑا مشہور قول ہے, جو دم غافل وہ دم کافر. یہ تو ہر وقت کنیکٹیوٹی کے معاملات ہیں. کفر اللہ سے ڈسکنیکٹیوٹی کا نام ہے. تو جب ہم اس پروسیس سے گزرتے ہیں تو عبادت کا بڑا زبردست مفہوم ہے. پھر اس بندے کا سائنٹیفک طور پہ جب وہ ایک بندہ سائنسدان بنتا ہے, موسیٰ خوارزمی بنتا ہے, امام جعفر صادق بنتے ہیں, یا جابر بن حیان بنتا ہے, تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ سے کنیکٹ ہونے کے بعد وہ سائنس کے سمندر میں بھی چھلانگ لگاتا ہے, تو اس کا مقصد انسانیت کی فلاح ہی ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں مسلمانوں نے تب تک فلاح ہی بانٹی تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر یہ کہ جب ذہن شعوری طور پہ ادھر زمینی شعور کے ساتھ, مٹیریلسٹک شعور کے ساتھ جب اس طرف جاتا ہے, تو پھر وہ بیماریاں بانٹتا ہے. آپ دیکھیں ہر آنے والے دن کے ساتھ ترقی کے ساتھ ساتھ میڈیکل سٹور بڑے, میڈیسن کی تعداد زیادہ, بیماریوں کی پیچیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہم کوئی ذہنی زاویہ مس کر رہے ہیں. عبادت کا بہت بڑا مفہوم ہے. اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا انہیں شارع قرآن بھی کہتے ہیں. انہوں نے بڑی زبردست تشریح کی. کہتے اس کا مطلب ہے ما خلقت الجن والانس الا لیعرفون. کہتے ہیں اللہ کی عبادت اللہ کا عرفان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں, اس لیے محبت کے ساتھ مخلوق کو پیدا کیا. آپ کی میری تخلیق کا مقصد اللہ کی پہچان ہے. اب اس میں ہم کیسے پہچان کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا روزے الستو بربکم, بھی کون ہے تمہارا رب؟ تو ہم نے اللہ کو اس سے دیکھا بھی, جواب بھی دیا. ہمارے سارے کے سارے جتنے بھی حواس تھے بیدار ہوئے. ہم ایک ہوئیت کے عالم میں تھے, صرف ہونے کا احساس تھا. جب حواس بیدار ہوئے ہم نے اس خالق کو پہچانا اور دیکھا بھی. اس کا مطلب ہم اسے دیکھ چکے ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کی اور اپنی روح پھونکی. جب میں اس کی فطرت پہ پیدا ہو کے اسی کی روح سے آپریٹ ہو رہا ہوں, اس کا مطلب یہ کہ ہم فطرت کو پہچان سکتے ہیں. ہماری تخلیق کے پیچھے مقصد ہے ہی اللہ کی پہچان, اور اس میں محبت اللہ کی حاوی ہے. اللہ کا غضب دوسرے درجے پہ چلا جاتا ہے. تو اگر محبت کے ساتھ اگر اللہ نے پیدا کیا ہے, پیار کے ساتھ چاؤ کے ساتھ پیدا کیا ہے, تو اس میں ہمارا اصل مفہوم یہ کہ ہم اللہ کو پہچانیں, اپنے خالق کو پہچانیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت ذہن اللہ سے جوڑے, اور وہ ذات ڈیزرو کرتی کہ اسے پہچانا جائے اور اس کو ڈھونڈا جائے, اسے تلاشا جائے. وہ اتنی خوبصورت, اتنی بڑی عظیم الشان کائنات بنانے والا. اللہ اکبر جب اکبر کہتے ہیں تو ہم کائنات پہ سوچیں, تو پھر ایک وقت احساس بندے کے اوپر غالب رہنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار وہ اتنی عظیم الشان ذات جس نے مجھے اپنی پہچان کے لیے بنایا, اور میں اس مقصد سے غافل ہوا. بالکل سر, وہ جس طرح ابھی ایک جسے وہ آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے وہ ایک عربی میں بھی آتا ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ, کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ آخر میں کہ جس طرح کہ اپنے آپ کو ہم پہچانیں گے تو اپنے رب کی طرف جائیں گے. تو وہی جس طرح کہ ایک انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کون ہوں, تو جب وہ اپنی پہچان کو پہچاننا شروع کرے گا تو اپنے خالق کی طرف بھی وہ چلتا چلا جائے گا. جی بے شک, یہ بالکل. اس کے ساتھ سر ابھی ایک میں بھی جب چھوٹا تھا تو یہ سوال مجھے یاد ہے کہ میں اپنی امی سے میں نے کیا تھا یہ سوال, کہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اللہ کون ہے. یہ میں نے خود سوال, مجھے اس چیز کا پتا, اور میری والدہ نے مجھے اس وقت کہا تھا کہ ایک دفڑ لگا کے نا, وہ انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے, چپ کر کے اسکول جاؤ. تو سر یہ ایک جو سوال کہ ابھی جسے کہتے ہیں کہ ایک بندہ کرے کہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہمیں تو ایک جسے کہتے ہیں کہ الحمدللہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں, تو ہمیں یہ چیز شروع سے ہم بچپن سے سکھا دی گئی ہے. جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. تو اگر یہ جانا جائے کہ رب کون ہے, اللہ کون ہے, تو اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ اگر جس طرح ابھی بات ہماری چل رہی تھی کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا, آپ نے جس طرح بتایا کہ ہماری ذات جو سی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت کے اوپر ہمیں بنایا ہے, تو اس طرح اگر رب تعالیٰ کو ہم نے پہچاننا ہے تو وہ کس طرح ہم اس کی ابتدا کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں دیکھیں پہلی بات تو میں اس میں پھر دوبارہ سے حضرت علامہ اقبال کو کوٹ کروں گا. ان کی بڑی زبردست ایک نظم ہے کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا. کہ شعور اس لیول پہ چلا گیا کہ وہ ذات کھل کے سامنے, وہ سکوت تھا پردہ دار جس کا, وہ راز اب آشکار ہوگا. پھر وہ کہتے کبھی جو آوارہ جنون تھے وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے. جو جنگلوں میں اللہ کو پہچانے نکلتے تھے نا, رہنا پائی وہی رہے گی, نیا خارزار ہوگا. اشفاق مسا فرماتے ہیں کہ
اب یہ ہوگا کہ اب لیب میں سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کیے جائیں گے اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے. پھر وہ ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں, کہتے ہیں جو ایک تھا اے نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا. اب اس پہ تھوڑا سا اس تمثیل کو ایسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے ایک آئینہ رکھ دیا جائے, اس آئینے میں کتنے عکس بنیں گے؟ ایک ہی بنے گا نا آپ کا. بالکل. اگر اس آئینے کو پتھر مارا جائے, توڑ دیا جائے, اس کے سینکڑوں ٹکڑے ہو جائیں گے, اب کتنے عکس بنیں گے؟ وہ ٹکڑے ہوئے ہوں کتنے؟ سورس ابھی بھی کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جو ایک تھا نگاہ تو نے ہزار کر کے ہمیں دکھایا. جو اگر یہی ہے کیفیت تیری تو پھر کسے اعتبار ہوگا؟ وہ میرے خیال سر طارق عزیز صاحب کا شعر ہے کہ آدم کی کسی روپ پہ تذلیل نہ کرنا, پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کے. آپ اور میں وہ آئینے جس میں اللہ کی ذات اپنا عکس دیکھ رہی ہے. کتنا بڑا اعجاز ہے, کتنی بڑی رسپانسبلٹی, اور ہمیں اس کا ادراک بھی نہیں ہے. وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے ہمارے سے, ہمارے اندر ریفلیکٹ ہو رہا ہے. اللہ نور السماوات والارض, وہ نور ہمارے سے اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے. لیکن آپ کی بات جب کسی عام انسان کو عمومی طور پہ جب اس کوشچن کو سمجھا دیکھا جائے گا تو لا محالہ ہمیں پھر وہی زندگی اور موت کی مثال لے کے چلنا پڑے گی کہ ہمارے اندر ایک ایسی ایجنسی کام کر رہی ہے جو ہمیں زندگی دیے ہوئے ہے. جب بھی ہم ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کی ڈیڈ باڈی لے آؤ. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ فلاں صاحب کو لے آؤ. اس کا مطلب ہمیں یہ ادراک ہے لاشعوری طور پہ کہ وہ صاحب اس میں سے چلے گئے ہوئے. بالکل. اگر جب اس پہ دیکھتے ہیں روح کو, اور وہ جیسے آپ نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, اپنی فطرت کو پہچانے, اپنے نفس کو پہچانے, اپنی روح کو پہچانے. جو اس کی فطرت و تخلیق ہوئی لا محالہ یہ سب سے کلوزسٹ پاتھ ہے اللہ تک پہنچنے کا, سب سے ایک مطلب طریقہ ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو سبھی نے مختلف طریقے سے اس طریقے کو, بلے شاہ بھی اس بات کو ڈیفائن کرتے رہے کہ جی جو کبھی جسے کہتے ہیں کبھی اپنے آپ میں پھڑیا ہی نہیں ویسی بات بھی کر رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں اپنے اندر چاتی پا, اپنے اندر دیکھو وہ اس کی بات کر رہے ہیں. ہر بندہ اسی چیز کو دے کے چل رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو جب بھی ہم تفکر کرتے ہیں تو اپنے انر کے اندر ہی کرتے ہیں, ہم سوچتے ہیں, سوچ ہمارے اندر ہی کہیں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے, اس پہ چل رہے ہوتے ہیں. اچھا, پھر جب ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ کون ہے, تو مجھے اس کے لیے بڑی مزے کی ایک مثال سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم نے ایک دفعہ بچوں نے ایک جگہ جانا تھا, شکر پڑیاں کے پاس ایک جگہ ہے اسلام آباد میں, تو وہاں پہ جاتے ہوئے انہوں نے کہا جب نے وہاں جانا, بڑی ضد کی ہم وہاں لے کے چلے گئے. پھر کہتے ہیں ڈیڈی یہ تو ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں پہلے بھی انکل کے ساتھ, میں نے کہا بالکل آئے ہوئے ہیں. اچھا پھر کہیں اور چلتے ہیں. ہم کہیں اور چلے گئے تو مجھے وہاں پہ ایک بڑی مزے کی فیلنگ آئی کہ جب ہم اللہ کی ذات کو اپنے سامنے موجود پائیں گے تو ایک دم ہمیں احساس ہوگا اچھا یہ آپ ہیں, میں تو آپ کو ازلوں سے جانتا ہوں, کیونکہ ازلوں سے میں نے اس ذات کو دیکھا, سمجھا, پہچانا ہوا ہے. ہم اس کو اس شعوری طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں گے, شعور کی لمیٹیشن ہے. لیکن جب تک ہم اس لاشعوری ذہن کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے تو قرآن اس کو دن اور رات کے پرائے میں ڈسکس کرتا ہے. ہم دن کے حواس ہیں جو اس میٹر سے جڑے ہوئے ہیں, ہم سو جاتے ہیں, ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہوتے ہیں تو رات کے حواس ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رات کو روحوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہوں. جب سو جاتے ہیں, ٹائم اینڈ اسپیس سے ذہن آزاد ہوتا ہے تو ہم روح اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کچھ کو روکتا ہوں, کچھ کو واپس بھیج دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جو ختم, جن کا زندگی ختم ہوگی اس دنیا سے, ڈسکنیکٹ ہو گئے, وہ رک گئے, اور باقی لوگ واپس آ گئے. ہم روز واپس آتے ہیں اس عارضی موت سے. نیند عارضی موت ہے, یہ حدیث ہے. اور اللہ بسم کا منہ تو آیا سوتے ہوئے دعا کیوں مانگ رہے ہوتے ہیں موت اور زندگی کی, کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے. اس کا مطلب ہم اس عارضی موت میں روز جاتے ہیں اور مستقبل والی موت سے ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں. حالانکہ اس میں تفکر کرے, مر جاؤ مرنے سے پہلے, منہ تو قبل تھا منہ تو, یہ بھی حدیث ہے. اس کا مطلب مرنے سے پہلے اس چیز کو سمجھ لیں. تو اگر ہم وہ رات والے حواس کو سمجھنے کی کوشش کریں, میں اس میں تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کرتا چلوں. اب جب یا المزمل, اب سورہ مزمل پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا آپ رات کا ایک پہر سو کے اٹھ جائیں. اب سائنس نے ثابت کیا کہ 3 گھنٹے کم و بیش نیند آپ کے جسم کی ریکنسٹرکشن کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد آپ کا ذہن جو ہے وہ لیسر ڈیپ سلیپ میں آتا ہے, خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اور سائنس یہ بھی ثابت کرنے پہ مجبور ہے کہ لیسر ڈیپ سلیپ بھی آپ کے اگلے دن کے شعوری تقاضے پورے کرنے کے لیے ضروری ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا جب آپ ایک پہر سو جائیں, اب شعوری طور پہ باڈی کی ضرورت پوری ہو گئی, اب آپ اٹھ جائیں. اور 3 گھنٹے کے بعد شعور کو لاشعور میں جانے کی عادت ہے. جب سوتے ہیں تو شعور لاشعوری طور پہ لاشعور میں جاتا ہے اور اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. جب آپ اٹھ جائیں تہجد کے ٹائم تو پھر شعوری طور پہ لاشعور میں جائیں گے. یہ فارمولہ ہے اس تہجد کے پیچھے کہ لاشعوری طور پہ نہیں, شعوری طور پہ لاشعور میں جائیں گے. جن کو لا محالہ لاشعور میں 3 گھنٹے کے بعد جانے کی عادت ہے. تو یہ رات کے جاگنے کے پیچھے فلسفی. جب جاگتے ہیں, رات کے حواس میں انٹر کرتے ہیں, پھر وہ ذات کا ادراک شروع ہوتا ہے, کیونکہ وہ ذات ٹائم اینڈ اسپیس سے ماورا ہے. ہمارا شعور ٹائم اینڈ اسپیس میں باؤنڈ ہے. ہم ان حواس کے ساتھ جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں آپ کو جگہ جگہ مثال نظر آئے گی, انا انزلنا فی لیلۃ القدر,
قدر والی رات میں نازل کیا، حالانکہ ساری وہی رات کے ٹائم نہیں آتی تھی. ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 30 راتوں کا، پورا کیا 40 راتوں میں. حالانکہ وہ موسیٰ دن اور رات جو تھے موسیٰ علیہ السلام کو ایک طور پہ رہے، صرف رات کا تذکرہ کیوں ہے؟ جب رات اور دن کی آپ بات کرتے ہیں تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ رات، اب قرآن سارے کا سارا ایک رات میں نہیں آیا. پھر لیلۃ القدر کیا ہوا؟ اب لیلۃ القدر کا آگے سارا کا سارا بتایا گیا کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کی فریکوینسی کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اسے مقداروں والی رات میں نازل کیا، اس کی مقداریں کی آگے پورا اس کی ایلیبوریشن ہے جو ہم کسی اور وقت پہ رکھتے ہیں، وہ تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیکن یہ کہ ہم جب لاشعوری حواس سے ذات کو پہچانتے ہیں تو ہمیں پہچاننے کی ضرورت نہیں. ہمارے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے لستو بربکم کہہ کے تمہارے اندر یہ چیزیں انسٹال کر دی. اس کا مطلب میرے اور آپ کے اندر وہ انسٹالیشن موجود ہے. جو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کویسچن نہیں کرتا، ہمیں صرف اس کو ریکال کرنے کی ضرورت ہے. جی جناب. اور سر ابھی جسے کہتے ہیں کہ آج کا جو ہمارے کوشچن میں سے سب سے آخری کوشچن میں یہی کروں گا کہ جو ہمارا رب ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے؟ کیا ہمارا رب جسے سر آج ہم نے ایک جسے کہتے ہیں چیز کو نا باؤنڈ کر کے رکھ دیا ہے کہ اسلام کو بھی، کہ اسلام کو باؤنڈ اس طرح کر دیا ہے کہ اسلام کو ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تک بس محدود کر دی ہے. تو سوال یہ اب پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارا رب صرف ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کریں؟ گو کہ اسلام ایک بہت مکمل دین ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے آج دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. قرآن پاک میں یہ واضح آیا ہے. تو آج جسے کہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا فقط یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یا کچھ اور چیز ہے جو ہمارا رب جسے کہتے ہیں کہ ہم سے چاہتا ہے؟ یہ تو فرض چیزیں آ گئی جو ہم ایک بات کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم کسی کو ڈیٹیل میں بات کریں کہ ہمارا رب ہم سے حقیقت میں کیا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس طرح ہو. یہ آخری سوال ہمارے آج کے جو سیشن کا. جی پھر وہی ایک اور بڑا سادہ اور گہرا سوال. اب اس میں دیکھیں اللہ کی مشیت تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس میں، کیونکہ شعوری طور پہ ہم اس کو لیکن ایکسپلین کرنے کی جتنا ہم سمجھ پاتے ہیں اس کو اس طرح سے کوشش کر لیتے ہیں. بالکل سر. دیکھیں اگر ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو ہمارے ماں باپ ہمارے سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ جی اگر دیکھا جائے تو ماں باپ آپ کے لیے، میرے لیے کوشش کرتے ہیں پوری زندگی، ہم بھی اپنے بچوں کے لیے کوشش کرتے ہیں ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، ہم ان سے کچھ توقع نہیں کرتے. ہاں کچھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں چلو ہمارے سے اچھا سلوک کریں، ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے. لیکن جو بندہ صحیح اللہ کے ذہن والا ہے وہ یہ اپنے بچوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہی نہیں کہ بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، کیونکہ یہ بڑھاپے کا سہارا بننے والی سوچ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اللہ مالک ہوتا ہے، اگر آپ بڑھاپے کا سہارا بننے کے لیے اولاد پال رہے ہیں تو اولاد نہیں غلام پال رہے ہیں. لیکن جو صحیح سے اگر دیکھیں تو ہم نے اولاد کو ان کی بہتری کے لیے، اب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی ہے، اب وہ ہمارے سے کیا چاہے گی؟ اب دیکھیں جیسے ہم نے ابھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مجھے پہچانو اور میں نے تمہیں اتنا پیار سے پیدا کیا. کیونکہ جیسے ایک بزرگ، مجھے نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ان کا، بڑے مشہور بزرگ تھے. ایک دفعہ صلات میں مولوی صاحب نے جب تلاوت فرمائی تو سورہ اخلاص تلاوت فرمائی اور رونا شروع ہو گئے. وہ صاحب رونا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا یار میں نے تو ایسی کوئی صورت پڑھی نہیں ہے، آپ رونا بھی شروع ہو گئے. تو انہوں نے کہا مجھے اللہ کے اکیلے پن پہ رونا آ گیا. اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد، کہتے وہ اتنا اکیلا. تو یہ محبت کا مظاہرہ تھا، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. انہوں نے ایک محبت کا اظہار کیا کہ یار وہ اتنی ذات جس نے اپنے اکیلے پن کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پہچانو، اپنے جیسا اپنی فطرت پہ ایک بنایا اور اب سامنے بٹھا لے کہ مجھے پہچانو. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ تو کوئی مجھے زندگی میں مقصد سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ دیکھیں جنت جہنم کا کانسیپٹ بھی قرآن میں دیا گیا ہے. لیکن علی رضی اللہ عنہ کے اس قول پہ غور کرتے ہیں کہ میں جنت کے لیے اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہوں، یہ سودے بازی ہے. اور میں جہنم کے خوف سے نہیں کرتا ہوں، یہ خوف کی غلامی ہے. میں اس لیے کرتا ہوں وہ ذات ڈیزرو کرتی ہے اسے جانا اور پہچانا جائے، یہ اس کی عبادت ہے. اس کا مطلب وہ چیزوں سے نکل گئے. تو سابقون کا بھی تو قرآن میں تذکرہ ہے نا، دائیں ہاتھ والوں کا بھی ہے، بائیں ہاتھ والے سابقون سبقت لے جانے والے جو کیئر آف اللہ ہر کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے لیے ہر چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہماری زندگی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایسا بچہ، ایسی اولاد جو ماں باپ کی اس لیے خدمت کرے کہ وہ جائیداد دیں گے، تو اچھی سوچ نہیں سمجھی جائے گی کبھی بھی. ایسے بندے کو ہمیشہ برا بھلا ہی کہا جائے گا. تو ہم صرف اللہ کی عبادت اس لیے کریں گے جنت ملے گی. تو یہ سوچ کیسے اعلیٰ اور رفع ہو سکتی ہے؟ اس ذات کی پہچان، اس کی عبادت، اس کو پہچاننا زندگی کا مقصد. اگر آپ نے اسے پہچاننا تو اپنے سب سے بڑا فطری تقاضا، دیکھیں کھانا پینا سونا جاگنا اور باڈی سے ایکسٹریکٹس کو نکالنا، یہ 5 فطری تقاضوں میں سے ایک بھی پورا نہ ہو
تو انسان انتہائی کرب کا شکار ہو جاتا ہے. بالکل. شدید بھوک، شدید نیند، شدید پیاس. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھٹا فطری تقاضا کہ میں اور آپ اپنے خالق کو پہچاننا چاہتے ہیں، ہم ایک فطری تقاضا چھوڑ کے سیٹسفائی کیسے رہ سکتے ہیں؟ پوری انسانیت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا ایک فطری تقاضا بھولے بیٹھے ہیں، اسے اگنور کر رہے ہیں. جب تک ہم اسے ایڈریس نہیں کریں گے انسانیت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو ہمارا رب ہمارے سے صرف یہ چاہتا ہے ہم اسے پہچانیں. اچھا، پھر یہ کہ بہت سارے رائٹرز، ممتاز مفتی صاحب کو کوٹ کروں گا، انہوں نے بڑی مزے کی بات کہی. انہوں نے کہا جب بڑی غور طلب بات کی، انہوں نے کہا ہر مذہب ریچولز پہ آ کے تباہ ہو گیا کہ جب ہم عبادت کے مفہوم سے واقف ہوئے بغیر اس کو ریچول بنا دیا ہم نے. اب ریچول کیا ہے؟ اٹھنا بیٹھنا ریچول ہے. ہم کہتے ہیں بس میں بھی نماز پڑھ کے آیا، اس کا مطلب ہے وہ چیز امپورٹنٹ ہے. نماز تو ایک ریچول ہے، عادت ہے. عادت اور عبادت میں یہی فرق ہے کہ عادت جو ہے وہ ایک اور چیز ہے، عبادت جو ہے وہ، اور کبھی کبھی عادت کو توڑنا بھی عبادت بن جاتا ہے. میں غور طلب بات کر رہا ہوں، اس پہ سوچئے گا، زیادہ اس کو اوپن نہیں کرتے ابھی. عادت دیکھیں، آپ سارے سال کھاتے ہیں، آپ کی عادت کو رمضان میں توڑا جاتا ہے، عبادت بن جاتی ہے. بالکل. مقصد کچھ اور ہوتا ہے نا آپ کا. آپ اس طرح سے دیکھیں تو آپ سارا دن ہم دنیا میں مگر رہتے ہیں، آپ کے توڑ کے پیٹرن فوراً بلایا جاتا ہے اقیم الصلاۃ. بالکل. اچھا، زکوٰۃ دیتے ہیں، ذہن میں توڑ پھوڑ ہوتی ہے پیسے دیتے ہوئے، اپنے لاشعور سے جڑتے ہیں. اقیم الصلاۃ اپنے لاشعور سے جڑتے ہیں. دن میں کھانا ہے، رات کو سونا ہے. اب الٹا کرتے ہیں، دن کو آپ نے نہیں کھانا اور رات کو جاگنا ہے، الٹا ہو گیا. تو آپ کو اپنے انر میں جائیں گے. آپ دیکھیں جہاں پہ آپ کا پیٹرن ٹوٹے گا، آپ مذہب کی کسی بھی ایکسرسائز کو دیکھ لیں، عبادت کو دیکھ لیں، آپ کا شعور توڑ کے لاشعور میں لے کے جا رہے ہیں تاکہ وہ ذات سامنے آ جائے. ہم نے صرف اسے جسمانی عبادت سمجھ لیا کہ پہنچے اتنے اوپر کرنے، پاؤں اتنے کھلے رکھنے، ہاتھ یہاں باندھنے، بس اس کا وہ اسپیکٹ لیا. اور ہم نے اس پہ فرقے بنا دیے کہ ہاتھ چھوڑنے والا، باندھنے والا کون افضل ہے کون. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام ہر طریقے سے کیا، لیکن اصل مقصد ہے اللہ سے. اگر آپ ہاتھ باندھ کے، ہاتھ کھول کے، کسی بھی طرح سے اگر اللہ سے کنیکٹڈ نہیں ہے تو سارے برابر ہیں. بالکل. اعلیٰ عرفہ وہ جو اللہ سے کنیکٹڈ ہے، جو قیمت السلام اللہ سے جڑ گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی، ہم نے صرف اس کا نیرو کر دیا کہ اللہ نے صرف ہمیں ایویلیویٹ کرنے کے لیے کائنات بنا دی کہ بندہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہم اتنے بڑے اللہ میاں، اتنا چھوٹا سا مقصد میری سمجھ میں تو کم از کم نہیں آتا. ہمیں تو ایسا بندہ بھی اچھا نہیں لگتا جو ہر وقت لوگوں کو ایویلیویٹ کرتا رہے. اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی کائنات بنانے والی، وہ کہتی میں نے اپنے فطرت پہ ایک تخلیق کی اور سب سے کہا کہ یہ بیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ کے دو امر ہیں، ایک امر عام اور ایک امر خاص. امر عام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا، کن کہا، اب کن کہا سب کچھ کریٹ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک امر خاص ہے، میں نے انسان میں اپنی روح پھونکی، کل روح من امر ربی، روح تیرے رب کا امر ہے. یہ امر خاص ہے، یہ انسان کے لیے مختص ہے. جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں، اس کا مطلب اس تخلیق کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے جو مجھے اور آپ کو ممتاز کر رہا ہے باقی لوگوں سے. اگر مجھے وہ مقصد کلیئر ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. ہم اس عہدے پہ فائدہ جسے اللہ تعالیٰ اشرف المخلوقات کہہ رہے ہیں، احسن الخالقین کہہ رہے ہیں کہ یہ احسن تکوین ہے. لیکن اگر میں اس سے واقف نہیں تو قرآن کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ جانور ہیں، چھپائے ہیں، بلکہ ان سے بھی بول رہے ہیں. تو مجھے اس مقصد کو پہچاننا ہوگا، اس ذات کو پہچاننا ہوگا جس مقصد کے لیے پیدا کیا، اس پہ چلنا ہوگا. عبادت کا بہت بڑا مفہوم ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ سے کنیکٹ ہونے کی ایک پورے کا پورا اس میں تفکر کرنا. اور قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو تلاش میں نکلتے ہیں نا جی، اس طرف جاتے ہیں، کہتے ہیں ان کے پہلو بستروں سے ناشنا ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ بھی ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے، سو کام کھاؤ، اسی طرح ایک لمحہ ہمارا لگ جائے. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نے ادا نہیں کیا. اور جب آپ اس دنیا سے جا رہے تھے، آنسوؤں کے ساتھ ایک بات کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ یا اللہ مجھ سے تجھے پہچاننے کا حق ادا نہیں ہوا کہ وہ ذات اتنی عظیم الشان ہے. پیچھے کیا باقی بچتا ہے؟ ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ بالکل. میرا خیال ہے کہ اس کا مفہوم ہمیں براڈ کرنا چاہیے. جیسی فورسز جو مذہب کے نام پہ تفرقہ ڈال رہی ہیں، لا تفرقوا قرآن کہہ رہے ہیں، ہم فرقے سے سٹارٹ کر رہے ہیں. مقلد ہونے کو ہم اعلیٰ عرفہ سمجھ رہے ہیں، قرآن محقق کی بات کر رہا ہے. تحقیق کریں، سب کے ساتھ چلیں، سب مسلمان ہیں، ایک باڈی بن جائیں، ایک جسم کی مانتے ہیں. تو ہمیں اس ذہن کو پروموٹ کرنا چاہیے، تفرقے سے نکلنا چاہیے، اس اصل الخالقین کو پہچاننے کے لیے. مطلب ہمیں عبادت کے مفہوم سے واقف ہونا چاہیے. بہت آسان ہے اگر ہم کرنا چاہیں، لیکن اگر ہم اس کو نہیں کرتے تو میرے میں اس کافر میں کیا فرق ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہا، کسی نے بھی نہیں کہا، اپنے کو اندھا ماننے کو تیار تھے، آپ کو جھوٹا کہنے کو کوئی تیار نہیں تھا. لیکن آپ کو مانا کیوں نہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا سٹیٹس کو نہیں توڑا، اپنے معاشرتی اقدار کو نہیں چھوڑا ریئلٹی کے لیے. تو یہ آج اور میرے آپ پہ بھی لاگو ہوتا ہے کہ اگر میں نے اپنے وراثت کو نہیں چھوڑا، کویسچن نہیں کیا، اللہ کو خود سے نہیں ڈھونڈا، تو میرے اس کافر میں میرے خیال میں ٹیکنیکلی کوئی فرق نہیں ہے. ہمیں صرف یہ ایک اعزاز ضرور حاصل کہ ہم پیدا مسلمان ہوئے، لیکن اس کا حق ادا کرنا پڑے گا. ہمیں حق ادا کرنا پڑے گا.
ठीक है सर, आज का जो हमारे क्वेश्चन थे वो यही थे, और एट द एंड जो हमारा निचोड़ यही निकला है कि इबादत को हमें इस तरह करनी चाहिए कि रब ताला की ज़ात को पहचानें, जो असल मकसद है। तो जब हम बेशक, रब की पहचान की बेशक, तरफ जाएँगे तो फिर इब्तिदा हम अपने इंशाल्लाह। आप को जानेंगे, तो फिर रब की पहचान की तरफ भी बिल्कुल, चले जाएँगे। बेशक, तो बेशक। सर आपका अगेन मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने थैंक कीमती यू वेरी वक़्त मच, से थैंक यू वेरी जो मच। सा वक़्त निकाला है मोस्ट और हमें वेलकम टाइम ब्रदर, दिया। मोस्ट वेलकम। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। सर। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी।